بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرائط نماز سے فراغت کے بعد اب نماز کے جو ارکان ہیں ان کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ نماز کے اندر پہلا رکن اور پہلا فرض وہ تکبیر تحریمہ ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ اس کے بعد دوسرا فرض قیام، یعنی سیدھا کھڑا ہونا، اور کھڑے ہونے سے ایسا سیدھا کھڑا ہونا مراد ہے کہ آپ کے یہ ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچ سکیں۔ یہ قیام فرض، واجب اور نذر کی نمازوں میں لازم اور ضروری ہے۔ اگر بغیر کسی عذر کے ان تینوں نمازوں میں کوئی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، قیام نہیں کرتا، تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ رہا نفل کا مسئلہ، تو نفل میں آپ کو اختیار ہے۔ اگر آپ بیٹھ کر پڑھنا چاہیں بیٹھ کر پڑھ لیں، کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیں کھڑے ہو کر پڑھ لیں، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں نفل، تو اس صورت میں ثواب آدھا ہو جائے گا۔ لہذا جب ثواب کے لیے ہم ایک کام کر رہے ہیں، تو اگر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو بیٹھ کر پڑھنے سے کھڑے ہو کر پڑھنا یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ تین نمازوں میں قیام تو فرض ہے، یعنی فرض نماز، واجب نماز اور نذر نماز۔ خلاصہ یہ کہ صحت مند آدمی کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہے تو اس صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اگر کوئی اس سے بھی معذور ہے، یعنی نہیں بیٹھ سکتا، تو لیٹ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اگر لیٹ کر نماز پڑھنے کی بھی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، تو اس صورت میں اب آنکھوں کے اشارے سے نماز نہیں ہوگی، بلکہ نماز کو مؤخر کیا جائے تاکہ وہ کسی حالت پر آ جائے، یعنی یا تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لائق ہو جائے، یا لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھنے کے لائق ہو جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کھڑا کر دے، تو اتنا انتظار کیا جائے گا، لیکن آنکھوں کے اشارے سے نماز نہیں ہوگی۔ چنانچہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لیں، اور اس کے بعد ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ثنا پڑھیں سب سے پہلے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے: اے اللہ، تو شریکوں سے پاک ہے، تو بے عیب ہے، تیری تعریف کرتا ہوں، تیرے نام میں بڑی برکت ہے، تیری شان سب سے اونچی ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے یہ مراد ہے کہ ثنا پڑھو، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک آخر تک۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز شروع کرنے میں سب سے بہتر پڑھی جانے والی چیز وہ ہے جس میں ثنا ہی ثنا ہے، اور وہ یہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک الی آخری۔ خلاصہ یہ کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی منقول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت جابر، حضرت جبیر ابن مطعم اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے یہی ثنا منقول ہے کہ نیت باندھنے کے بعد قیام کی حالت میں سب سے پہلے ثنا پڑھے۔ ثنا کے بعد پھر جو منفرد ہے، یعنی تنہا نماز پڑھنے والا، یا امام ہے نماز پڑھانے والا، تو یہ دونوں ثنا کے بعد تعوذ پڑھیں گے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطانی پھندوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ حاصل کرنے کے لیے تعوذ پڑھا کرتے تھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد پھر تسمیہ پڑھے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر منفرد ہے یا امام ہے۔ اگر مقتدی ہے، یعنی کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں صرف ثنا پڑھے گا۔ ثنا کے علاوہ اس کے ذمے تعوذ اور تسمیہ نہیں ہے۔ تعوذ اور تسمیہ اس شخص کے لیے ہے جو قرات کرنے والا ہو، مقتدی قرات نہیں کرتا۔
لہذا وہ نہیں پڑھے گا۔ منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والا آگے قرات کرے گا، یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت بھی ملائے گا، لہذا وہ تعوذ اور تسمیہ پڑھے گا۔ یا اسی طرح جو امام ہے وہ بھی قرات کرے گا، تو یہ امام اور منفرد کے لیے ہے کہ ثنا کے بعد وہ تعوذ پڑھے اور اس کے بعد پھر تسمیہ پڑھے، اور یہ دونوں یعنی تعوذ اور تسمیہ آہستہ آواز سے پڑھا جائے، نہ کہ بلند آواز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یہ ہے، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اب تک جتنی چیزیں بتلائی گئیں، ثنا ہو، تعوذ ہو یا تسمیہ ہو، یہ ساری چیزیں آہستہ پڑھی جائیں گی، بلند آواز سے نہیں پڑھی جائیں گی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات کو سورہ فاتحہ سے شروع کیا کرتے تھے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسمیہ آہستہ پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمہور صحابہ کرام کا عمل بھی یہی تھا، جن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور دوسرے صحابہ بھی شامل ہیں۔ اور ان کے بعد تابعین کا بھی یہی مسلک تھا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب تسمیہ اونچی آواز سے پڑھنے کے قائل نہیں تھے، بلکہ کہتے تھے کہ تسمیہ آہستہ پڑھنی چاہیے۔ اگر نمازی امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ خاموش رہے گا، منفرد ہے تو وہ تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ترجمہ یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے۔ منفرد یعنی وہ شخص جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ یہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، جس کے راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ آئیے محدثین، مفسرین اور جو فقہائے امت ہیں ان کے جو اقوال ہیں یا ان کی جو رائے اس احادیث مبارکہ کے بارے میں ہے وہ دیکھتے ہیں، اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اکیلا نماز پڑھے اس کے لیے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر امام کے پیچھے ہو تو ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس حدیث کو منفرد پر ہی محمول کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ترک القراءہ خلف الامام کا جو باب ہے اس میں ذکر کرتے ہیں، مفہوم حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ جب کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس نے ایک رکعت میں بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی، الا یہ کہ امام کے پیچھے ہو۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم وہ ہے جو ایک جلیل القدر صحابی نے سمجھا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب والی حدیث منفرد کے بارے میں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، یہ منفرد کے بارے میں ہے، تنہا نماز پڑھنے والے کے بارے میں ہے۔ لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرات صحابہ کرام، سلف صالحین اور محدثین کے نزدیک یہ حدیث جس میں آ رہا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ منفرد کے بارے میں ہے، یعنی تنہا نماز پڑھنے والے کے بارے میں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جو شخص کسی کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہو، جو کسی امام کا مقتدی ہو، اس کے تعلق سے قرآن و حدیث میں کیا تعلیمات موجود ہیں؟ آیا اسے فاتحہ پڑھنا چاہیے امام کے پیچھے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ پہلی دلیل، امام کے پیچھے جو مقتدی ہے اس کے فاتحہ نہ پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور دھیان سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نماز اور خطبے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ یہ آیت کریمہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ امام زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کانوا یقرؤون خلف الامام فنزلت، کہ بعض لوگ امام کے پیچھے قرآن پڑھتے تھے، قرات کرتے تھے، اس کے تعلق سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ حضرت بشیر بن جابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی تو انہوں نے محسوس کیا کہ بعض لوگ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ نے لوگوں کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو، اس کے باوجود تم اس بات کو نہیں سمجھتے، کیا اب بھی تمہارے سمجھنے کا وقت نہیں آیا؟ اس تفصیل سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ آیت کریمہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ لہذا جب امام قرات کر رہا ہو تو مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے، نہ کہ اس کو قرات کرنی چاہیے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ آیت کریمہ میں دو حکم دیا گیا ہے، ایک خاموش رہنے کا اور دوسرا دھیان سے سننے کا، اور ان دونوں پر عمل اسی صورت میں ممکن ہے جب امام کے پیچھے مقتدی قرات نہ کرے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اب وہ امام جو نماز پڑھا رہا ہے وہ چاہے جہری ہو یا سری ہو، اگر جہری ہے دونوں حکم کی مخالفت لازم آ رہی ہے کہ وہ سن بھی نہیں رہا ہے اور خاموش بھی نہیں ہے، اور اگر سری نماز ہے تو اس میں دونوں حکموں کی مخالفت تو لازم نہیں آ رہی ہے، لیکن خاموش رہنے کا جو حکم دیا گیا تھا اس کی مخالفت ضرور لازم آ رہی ہے۔ اسی لیے مشہور مفسر امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت کریمہ کی روح سے جس طرح مقتدی کو جہری نمازوں میں امام کے ساتھ قرات کرنے سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح سری نمازوں میں بھی قرات کرنے سے مقتدی کو روکا گیا ہے، چونکہ تلاوت قرآن کے وقت اس کا سننا اور خاموش رہنا یہ لازم اور ضروری ہے، اس میں جہری نماز ہو یا سری نماز ہو کوئی تخصیص نہیں ہے۔ الغرض جب امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہو تو ہم پر اس کا سننا اور خاموش رہنا ضروری ہے، اور جب وہ آہستہ پڑھ رہا ہو تو خاموش رہنا بہرحال ضروری ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں چند باتیں نکل کر سامنے آئیں۔ ایک یہ کہ یہ آیت قرآنیہ نماز میں فاتحہ خلف الامام کی بابت نازل ہوئی ہے،
دوسری بات یہ ہے کہ جب امام بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کو غور سے سننا اور خاموش رہنا یہ واجب ہے۔ نمبر 3، جب امام آہستہ آواز سے قرآن پڑھ رہا ہو تو مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے۔ نمبر 4، اس آیت میں خاموشی کا حکم ہے اور اس پر عمل اسی صورت میں ممکن ہے جب مقتدی خود نہ پڑھے۔ نمبر 5، جو مقتدی امام کے ساتھ قرات کرتا ہے وہ اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کرتا، لہذا آج کل جو مسلکی مجبوریوں کی بنیاد پر اس پر عمل کرنے کے بجائے اس آیت کریمہ کی دور دراز خانہ ساز تعویلیں کرتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کریں۔ دلیل نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اس آیت کریمہ کا منظر کچھ یوں ہے کہ جب سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہی ساتھ اس قرآن کو دہرانا شروع کر دیتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی پڑھ رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام جو پیچھے پڑھ چکے اللہ کے نبی اسے پڑھ رہے ہیں، جلدی جلدی آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے۔ جب سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتار رہے ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع یہ فرمایا کہ آپ یہ کام مت کیجیے، بلکہ جب جبریل امین آپ کو سنا رہے ہیں آپ اسے دھیان سے سنیے، رہا اس کو سینے میں محفوظ کر دینا، پھر اس کو زبان پر لے آنا، پھر اس کے معنی اور مفاہیم بیان کروا دینا، یہ سب ہمارے ذمے ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیے، آپ یہ اندیشہ نہ رکھیے کہ آپ خدا نخواستہ اسے بھول جائیں گے۔ چنانچہ جب نماز سے باہر تلاوت قرآن کے موقع پر حکم الہی اور عمل نبوی اسے غور سے سننے کا ہے، تو پھر نماز کے اندر جب قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اس کو توجہ سے سننا اور خاموش رہنا یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، اور یہ زیادہ مقتضی ہے کہ ایسی حالت میں جب نماز میں قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خود پڑھنے کے بجائے اس کی طرف کان لگایا جائے اور خاموش رہا جائے۔ یہ خاصیت اور ادب صرف قرآن کریم کی ہے، صرف قرات کی ہے، لہذا سورہ فاتحہ اور زائد سورت کے علاوہ بقیہ جو تسبیحات ہیں یا تکبیرات ہیں یہ مقتدی کو بھی کہنی ہوگی۔ تیسری دلیل جو صحیح مسلم میں ہے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے التشہد فی الصلاۃ والے باب میں ذکر فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبے میں سنت سکھائی اور ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنی صفوں کو سیدھا کر لیا کرو، پھر تم میں سے کوئی ایک امامت کرے، جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ قرآن پڑھنے لگے تو تم خاموش ہو جاؤ، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا، اور جب وہ تکبیر کہہ کر رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہہ کر رکوع کرو۔ امام تم سے پہلے رکوع میں جاتا ہے اور تم سے پہلے اٹھتا ہے، اس کو یاد رکھو۔ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ بتایا ہے کہ جو شخص اللہ کی تعریف کرنے کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور جب امام تکبیر کہہ کر سجدہ کرے تو تم بھی تکبیر کہہ کر سجدہ کرو۔ اب آپ غور کیجئے، اس احادیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور مقتدی کے کاموں کو ذکر فرمایا ہے کہ امام کیا کرے گا، مقتدی کیا کرے گا، اس میں بیان کیا ہے، اور بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جب امام تکبیر کہہ کر نیت باندھے تم بھی تکبیر کہہ کر نیت باندھ لو، پھر جب وہ قرات کرنے لگے تو تم خاموش ہو جاؤ، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب کہے تو تم آمین کہو، یعنی قرات یہ امام کی ذمہ داری اور سماعت یعنی سننا یہ مقتدیوں کی ذمہ داری، اور اس کے علاوہ پھر آگے بیان کیا رکوع میں جاؤ، سجدے میں جاؤ، ساری چیزیں بیان کی۔
تو یہاں تو بالکل واضح کر دیا کہ امام کی ذمہ داری قرات کی ہے اور مقتدیوں کی ذمہ داری سماعت کی ہے، وہ سنیں گے۔ اور اس احادیث مبارکہ کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، لہذا اس پر کسی طرح کے کلام کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو یہی ہے کہ جب امام پڑھے تو تم خاموش ہو جاؤ، لہذا ہم اہل سنت والجماعت اسی پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن اس حدیث کے مقابلے میں حضرات غیر مقلدین کہتے ہیں کہ جب امام پڑھے تو مقتدی بھی پڑھے، لہذا اب آپ حضرات خود فیصلہ کیجئے کہ کس کی بات ماننی چاہیے۔ چوتھی دلیل صحیح مسلم میں التشہد فی الصلاۃ کے باب میں موجود ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اور اقتداء یہ ہے کہ جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ پڑھنے لگے تو تم خاموش ہو جاؤ، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ اس احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی ذمہ داری یہ امام کو دی ہے، سورہ فاتحہ کی تکمیل پر آمین کہنے کی ذمہ داری مقتدیوں کی لگائی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ پانچویں دلیل صحیح مسلم کی یہ التسمیع والتامین میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھنے والا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے اور اس کے مقتدی آمین کہے تو جس کی آمین آسمان والوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث نماز با جماعت کے بارے میں تو بالکل واضح ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والے کا اطلاق صرف امام پر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ با جماعت نماز میں قرآن پڑھنا صرف امام کی ذمہ داری ہے، اور اگر امام و مقتدی سب کے ذمہ پڑھنا ہے تو پھر امام کی تخصیص نہ کی جاتی۔ چھٹی دلیل یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الدعوات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھنے والا آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، بے شک فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ پچھلی حدیث کی طرح یہ حدیث بھی بڑی واضح ہے جو کہ نماز با جماعت کے بارے میں ہے، اور اس میں صرف امام کو پڑھنے والا بتلایا گیا، گویا امام کے علاوہ باقی سب خاموش رہیں گے، البتہ امام آمین کہے گا تو مقتدی بھی آمین کہیں گے۔ اب اگر امام کی طرح مقتدی بھی پڑھنے لگ جائیں تو ان دونوں حدیثوں کی مخالفت لازم آتی ہے۔ ساتویں دلیل جو صحیح بخاری کی ہے اور باب ہے اذا رکع دون الصف۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع کر لیا۔ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے اس شوق کو بڑھائے، آئندہ ایسا نہ کرنا، یعنی صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی نماز شروع نہ کر دینا، صف میں شامل ہو اس کے بعد پھر نماز شروع کرنا، رکعت اگر چھوٹ جاتی ہے بعد میں پوری کر لی جائے گی۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے شوق کو سراہتے ہوئے انہیں دعا دی اور آئندہ صف میں شامل ہونے سے پہلے نماز شروع کرنے سے روک دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی نیت باندھ کر جو رکوع میں چلے گئے، اس کی وجہ کیا تھی کہ رکعت مل جائے، اور رکعت ان کو مل گئی۔ اللہ کے نبی نے اس کی تصدیق کر دی کہ ٹھیک ہے اب کر لیا، آئندہ اس طرح نہ کرنا، پہلے صف میں شامل ہونا۔ آپ بتلائیے اگر مقتدی کے ذمے سورہ فاتحہ لازم اور ضروری ہوتی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رکوع میں آ کر مل رہے ہیں، سورہ فاتحہ اور سورت یہ دونوں ہو چکی ہیں، اس کے باوجود ان کی رکعت ہو رہی ہے، اور ساری امت کا یہ فیصلہ ہے کہ رکوع میں شامل ہونے والا شخص
یہ رکعت کو پانے والا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر سورہ فاتحہ یہ مقتدی کے ذمہ لازم اور ضروری ہے تو رکوع میں شامل ہونے والے کی رکعت نہیں ہونی چاہیے، اس کو رکعت ملنے والوں میں شمار نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن ساری امت شمار کر رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ واجب اور ضروری نہیں ہے، امام کی ذمہ داری ہے، مقتدی کی ذمہ داری سننے کی ہے۔ یہ چند حدیثیں ہیں اور قرآنی آیات ہیں جن کو ذکر کیا گیا۔ ذکر کرنے کے لیے بہت کچھ ہے جو ذکر کیا جا سکتا ہے، جس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ مقتدی یہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرے